نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك يا معلم إبراهيم علمني يا مفاهم سليمان فهمني اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ معلل حدیث۔ معلل حدیث لغوی اعتبار سے کمزور اور مسترد کیا ہوا۔ اصطلاحی معنی، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا مشکوک ہو گیا، اگرچہ بظاہر وہ حدیث صحیح لگ رہی ہو۔ اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا الزام ہو تو اس کی حدیث معلل ہو جاتی ہے۔ معلل کا لغوی معنی کمزور اور مسترد کیا ہوا۔ اصطلاحی معنی میں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کسی پوشیدہ خامی کی وجہ سے اس کا صحیح ہونا مشکوک ہو گیا ہو، اگرچہ بظاہر وہ صحیح حدیث لگ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے صحیح احادیث کی 5 شرائط پڑھی تھی۔ کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ 5 شرطیں ہیں، جس میں ایک شرط ہم نے یہ پڑھی تھی کہ علت کا نہ ہونا۔ تو وہی بات یہاں ہو رہی ہے کہ بظاہر وہ حدیث صحیح نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی ہڈن ڈیفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر کسی حدیث کے راوی پر وہمی ہونے کا الزام ہو تو اس کی حدیث معلل ہو جاتی ہے۔ ہم نے آپ کو ایک چارٹ بنوایا تھا جس میں ہم نے 2 کالمز بنائے تھے، ایک عدالہ اور ایک ضبط۔ اگر آپ ضبط والے کالم میں 4تھے نمبر پر الوہم دیکھیں تو اس کے بریکٹ میں معلل لکھ دیں۔ علت کسی پوشیدہ خامی کو کہتے ہیں جس کے نتیجے میں حدیث کے صحیح ہونے پر اعتراض کیا جا سکے۔ علت کی 2 لازمی خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 اس کا پوشیدہ ہونا، نمبر 2 اس کے نتیجے میں حدیث کی صحت کا مشکوک ہونا، یعنی صحت حدیث میں ضعف اور عیب ہونا۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی شرط نہ پائی جائے تو حدیث کے ماہرین کی اصطلاح میں اسے علت نہیں کہا جائے گا۔ یہ دونوں لازمی خصوصیات ہیں، لازمی کنڈیشنز ہیں، شرطیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے اس میں؟ پوشیدہ ہونا، ہڈن ڈیفیکٹ ہونا، اور اس کے نتیجے میں حدیث کی صحت کا مشکوک ہونا۔ مثلا اگر حدیث میں کوئی خامی ہے لیکن وہ ظاہر ہے، یعنی بالکل ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے، پوشیدہ نہیں ہے، یا خامی تو پوشیدہ ہے لیکن اس سے حدیث کی صحت مشکوک نہیں ہوتی، تو اس صورت میں اس خامی کو علت نہیں کہا جائے گا۔ تو علت کسے کہتے ہیں؟ پوشیدہ خامی کو۔ اگر کوئی خامی ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے تو پھر اس کو علت نہیں کہیں گے۔ اور دوسری بات کہ خامی تو پوشیدہ ہو لیکن اس سے حدیث کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حدیث کی صحت مشکوک نہیں ہوتی، تو اس صورت میں بھی اس خامی کو علت نہیں کہا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہ رہی تھی۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ، اگر آپ نے ان کا نام سنا ہو، کہتے ہیں کہ میں بغداد پہنچا۔ انہوں نے تاریخ بغداد لکھی ہے، اگر آپ اس کتاب کو جانتے ہوں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں حدیث کے۔ کہتے ہیں میں بغداد پہنچا تو وہاں ایک مسئلہ اٹھا ہوا تھا۔ بغداد کے یہودیوں نے ایک خط وہاں کے گورنر
جس کا نام ابن المسلمہ تھا اس کو پیش کیا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر یہود سے جزیہ نہیں لیا، یعنی یہود کو جزیہ معاف کر دیا. تو وہ سارے یہود آئے اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ ہم سے جزیہ کیوں لیتے ہو؟ آپ کے نبی نے ہم پر سے جزیہ معاف کر دیا ہے. اور دیکھیں ثبوت کے طور پر ہمارے پاس یہ خط ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کہ حضرت علی نے لکھا ہے، اور اس کے دو گواہ بھی ہیں، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بظاہر وہ خط بڑا پرانا محسوس ہو رہا تھا، اس کے ٹیکسٹ کے اعتبار سے بھی اور اس مٹیریل کے اعتبار سے بھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس پر دو گواہ بھی ہیں، دو صحابیوں کے نام لے رہے تھے، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دو بڑے بڑے صحابیوں کے نام لے رہے تھے کہ یہ گواہ ہیں اس خط کے لکھنے کے ٹائم پر. اب جو وہاں کا گورنر تھا وہ تو پریشان ہو گیا کہ کرے تو کیا کرے، انکار بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ باقاعدہ ایک ایسا ثبوت لے کر آئے تھے کہ جس کو انکار کرنے کے لیے بھی علم چاہیے تھا. اس نے بہت سارے علماء کو بلایا لیکن کوئی بھی اس کو نہیں پہچان سکے. کہا اب تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ یہود سے جزیہ معاف کرنا پڑے گا آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا. یہ نوجوان تھے، خطیب بغدادی جو تھے، کسی نے اس دربار میں کہا کہ آپ اس خطیب بغدادی کو پوچھو، یہ بھی اسی حدیث کا اسٹوڈنٹ ہے، معلوم کر لو. بڑے بڑے عالم نہیں پہچان سک رہے تھے لیکن کہا چلو خطیب بغدادی کو بھی بلا کے پوچھ لیتے ہیں. ان کو بلایا گیا. انہوں نے جیسے ہی خط پڑھا انہوں نے کہا کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. گورنر نے کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے؟ تو جو سامنے یہود بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہود کو کہ یہی خط ہے نا جو تم کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے. اور خیبر کے ٹائم پہ لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل. خیبر 6 ہجری میں ہوئی تھی، اس کا مطلب 6 ہجری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا ہے؟ بولا ہاں بالکل. حضرت علی نے لکھا ہے؟ ہاں بالکل حضرت علی نے لکھا ہے. اور تم ہی کہہ رہے ہو نا کہ اس کے دو گواہ ہیں، ایک سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے امیر معاویہ. تو ان دونوں گواہوں کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے. گورنر نے پوچھا کہ ہمیں سمجھائیے کہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 سال پہلے ہی وفات پا چکے تھے. 6 ہجری میں تو وہ تو حیات ہی نہیں تھے. دوسرا امیر معاویہ، یہ تو 2 سال بعد مسلمان ہوئے تھے، تو ان کے بھی گواہ بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب یہ کیا تھا؟ ہڈن ڈیفیکٹ تھا. میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھا رہی ہوں، تاریخ میں بڑا مشہور واقعہ ملتا ہے یہ. تو اس قسم کی تحریروں کو علوم الحدیث کے اسکالرز ہی پہچان سکتے ہیں، اور اتنے کم اسکالرز ہیں ان ہڈن ڈیفیکٹس کو پہچاننے والے کہ آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں ان کو، بس زیادہ نہیں. محدثین تو بہت ہیں لیکن اس علت کی پہچان بہت کم لوگوں کو ہوتی تھی. ایک اور بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نیسا پور میں آئے. نیسا پور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ امام مسلم وہیں ہوتے تھے. اب امام مسلم کے تو بڑے بڑے ٹیچرز تھے. جب امام مسلم کو یہ پتا چلا کہ بخاری آئے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے گئے، ان سے ملنے کے لیے گئے. ان سے جب ملاقات کی تو کہا کہ میں آپ سے 4 حدیثوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی اوتھینٹسٹی مجھے بتائیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ان 4 حدیثوں کے اندر جو ہڈن ڈیفیکٹ تھا اس کے بارے میں بتا دیا. اور امام مسلم کہتے ہیں ایسے بتایا
کہ جیسے کوئی چھوٹا بچہ آسانی سے قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، ایسے بتایا۔ اس کے بعد امام مسلم کہتے ہیں کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدم چوموں۔ اور پھر اس کے بعد وہ اتنے امپریس ہوئے امام بخاری سے کہ جب تک امام بخاری حیات رہے امام مسلم ان سے الگ نہیں ہوئے، ان کے ساتھ ساتھ ہی رہے، کیونکہ امام بخاری ان سکالرز میں سے تھے حدیث کے کہ جو اس علت کو پہچاننے کا فن رکھتے تھے۔ اسی لیے بہت مشہور یہ جملہ آپ کو ملتا ہے کہ اگر امام بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کو کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اگر آج امام مسلم کو کوئی جانتا ہے تو کس کی وجہ سے؟ امام بخاری کی وجہ سے۔ تو علل حدیث کے فن کی اہمیت اور اس کے ماہرین۔ معلل حدیث کو جاننے کا علم علوم الحدیث میں مشکل ترین ہے اور اس کا درجہ دیگر علوم سے بلند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے احادیث میں پوشیدہ خامیوں کو تلاش کیا جاتا ہے جو کہ سوائے علوم الحدیث کے اسپیشلسٹ ماہرین کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اس علم کے ماہرین کے لیے اعلیٰ درجے کا حافظہ، معلومات اور دقت نظر درکار ہوتی ہے، یعنی محدثین کو اس علت کو پہچاننے کی ایکسپرٹی حاصل کرنے کے لیے، مہارت کے لیے بہت ساری احادیث کی سند اور متن حفظ ہونا چاہیے، ان کے دماغ میں پورا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس میدان میں چند ماہرین جیسے علی ابن مدینی رحمہ اللہ، امام احمد رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، امام ابو حاتم رحمہ اللہ اور امام دارالقطنی رحمہ اللہ کے علاوہ کسی نے قدم نہ رکھا، یہ بڑا مشکل کام تھا۔ کس قسم کی اسناد میں علت تلاش کی جاتی ہے؟ علت انہی اسناد میں تلاش کی جاتی ہے جن میں بظاہر صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ بہت امپورٹنٹ یہ پوائنٹ ہے کہ علت صرف اور صرف انہی اسناد میں تلاش کی جاتی ہے جن میں بظاہر صحیح ہونے کی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث میں تو علت تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں، کیونکہ اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہوتا اور وہ پہلے سے ہی ضعیف ہے، تو علت تلاش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ تو پہلے سے ہی ضعیف تھی۔ اب کوئی حدیث جس کی سند متصل ہو، جس کا راوی بھی عادل ہو، ضابط ہو، اس کی حدیث میں شذوذ بھی نہ ہو، تو علت ڈھونڈی جائے گی نا کہ اب کوئی اس میں ہڈن ڈیفیکٹ بھی نہیں ہو تو اب اس کو صحیح کہا جائے گا۔ علت کو معلوم کرنے کے لیے کس چیز سے مدد لی جاتی ہے؟ علت کو پہچاننے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی حدیث کو بیان کرنے میں راوی بالکل اکیلا ہی تو نہیں، اس کی روایت دیگر راویوں کی روایت سے مختلف تو نہیں، اس کے علاوہ دیگر شواہد بھی تلاش کیے جاتے ہیں۔ اس فن کا ماہر تفصیلی چھان بین کے بعد اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ راوی کو اس حدیث کے بارے میں وہم لاحق ہوا تھا یا نہیں۔ کہیں اس نے ایک متصل سند والی حدیث کو مرسل تو نہیں بنا دیا؟ مرسل کہتے ہیں جس کی سند میں صحابی کا نام غائب ہو۔ کہیں اس نے موقوف حدیث کہتے ہیں اقوال صحابہ کو، یا وہ حدیث جو صحابی تک پہنچنے والی ہو، بس پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ آئے۔ کہیں اس نے موقوف حدیث کو مرفوع تو نہیں کر دیا۔ مرفوع حدیث کہتے ہیں جو رفع ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو، یعنی کسی نے صحابی کے قول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو نہیں بنا دیا۔ کہیں اس نے اس حدیث میں کوئی اور حدیث تو نہیں ملا دی،
یا اپنی وہمی پن کی وجہ سے کچھ اور تو اس حدیث میں داخل نہیں کر دیا. اس طرح تمام تفصیلات کی بنیاد پر حدیث کو صحیح ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. معلل حدیث کو جاننے کا طریقہ: کسی حدیث کے تمام ترک یعنی اسناد کو جمع کیا جائے، اس کی مختلف روایتوں اور راویوں کے باہمی اختلاف پر غور کیا جائے، مختلف راویوں کی مہارت اور احادیث کو محفوظ رکھنے یعنی ضبط کا موازنہ کیا جائے، اور اس کے بعد حدیث کی علت سے متعلق حکم لگایا جائے. پوری طرح سے اس کو چیک کیا جاتا ہے، اور یہ وہی چیک کر سکتا ہے جس کے پاس احادیث کی سندوں اور متن کا ذخیرہ ہو. علت کہاں موجود ہوتی ہے؟ علت زیادہ تر حدیث کی اسناد میں ہوا کرتی ہے، جیسا کہ حدیث کے مرسل یا موقوف ہونے کی علت. کبھی کبھار علت حدیث کے متن میں بھی پائی جاتی ہے، جو کہ بہت کم اور قلیل ہے. متن میں بھی علت ملتی ہے. متن میں علت کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں. ابن ماجہ میں کتاب الطب میں ایک حدیث آتی ہے: الطیارۃ شرک وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. شگون لینا شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک، مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے اسے دور کر دیتا ہے. اب یہ حدیث بظاہر سند اور متن کے لحاظ سے صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں وما منا الا کے الفاظ علت ہیں. امام بخاری کہتے ہیں سلیمان بن حرب کے نزدیک یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں. اس حدیث کو ابن مسعود سے کئی اور لوگوں نے اس اضافے کے بغیر روایت کیا ہے. اب ہوا کیا ہوگا؟ ابن مسعود اس حدیث کو پڑھا رہے ہوں گے اور انہوں نے ایک دن یہ حدیث بیان کی تو ان کے سارے اسٹوڈنٹس نے وہ حدیث لکھ لی وما منا الا کے اضافے کے بغیر. ایک دوسرے دن انہوں نے وہی حدیث پڑھائی دوبارہ. اب انہوں نے صرف اتنا بولا ہوگا الطیارۃ شرک، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پاز کیا ہوگا. اتنے میں کسی نے ان کو بیچ میں کوئی بات پوچھی ہوگی یا کسی بات کا وہ جواب دے رہے ہوں گے. یہ پازز لیتے تھے محدثین، اس لیے لیتے تھے، صحابہ بھی لیتے تھے یہ پازز تاکہ لکھنے والا اس کو لکھ لے. تو اتنے میں کسی نے کچھ پوچھا ہوگا اور انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہوگا وما منا الا. اب جو حدیث کا اسٹوڈنٹ تھا اس نے کیا کیا؟ وہ الفاظ بھی لکھ لیے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ یہ بھی لکھ لیا. اب بہت سارے اسٹوڈنٹس نے یہی والی حدیث آگے روایت کی ہے، لیکن وما منا الا کے الفاظ کے اضافے کے بغیر. امام بخاری کہتے ہیں کہ سلیمان بن حرب کے نزدیک یہ الفاظ کس کے؟ ابن مسعود کے، جو کہ بیچ میں کسی نے ان کو انٹرپٹ کیا ہوگا اور انہوں نے اس کا رپلائی کیا ہوگا اور وہ کسی اسٹوڈنٹ نے حدیث کے الفاظ سمجھتے ہوئے لکھ لیا. اب یہ ہڈن ڈیفیکٹ کیسے محسوس ہوا؟ کیونکہ آپ دیکھیں تو اس جملے میں کہ شگون لینا شرک ہے اور ہم میں سے ہر ایک، اس حصے کا پچھلے حصے سے اور بعد والے حصے سے کوئی کنیکشن فیل نہیں ہو رہا. بعد والا حصہ مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے. اب اگر میں اس کو ایک جملے میں پڑھوں، شگون لینا شرک ہے مگر اللہ تعالیٰ توکل کے ذریعے سے دور کر دیتا ہے، تو اب سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن وما منا الا جو ہے نا، یہ بیچ میں ٹیکسٹ جو ہے نہ تو پچھلے والے حصے سے کنیکٹڈ فیل ہو رہا ہے نہ بعد والے حصے سے کنیکٹڈ فیل ہو رہا ہے. اب عوام جو ہے اس کو لے لیتی ہے. لائک ابھی میں نے آپ کے سامنے جب حدیث پڑھی تھی تو آپ اس کو جج نہیں کر سکے کہ وما منا الا جو ہے وہ علت ہے. تو اب یہ والی حدیث تو معلل ہو گئی، لیکن الحمدللہ چونکہ یہ حدیث صحیح تھی،
اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے طرق سے محفوظ کر دیا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی احادیث صحیح ہیں اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور وہ الحمدللہ مسلمانوں کے ذخیرہ احادیث میں محفوظ ہیں، تھیں، ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ قیامت تک. لیکن اس پرٹیکولر حدیث کو کیا کہیں گے؟ معلل حدیث. کیوں؟ کیونکہ یہ اضافے کے ساتھ ہے. لیکن الحمدللہ اس سے نقصان نہیں ہوا امت کو، یہ دوسرے طرق سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ معلل حدیث کو صرف اور صرف علوم الحدیث کے اسکالرز ہی پہچان سکتے ہیں، اور اس کو علت کب کہیں گے؟ جب اس کا عیب مخفی ہو، پوشیدہ ہو، اور اس کی وجہ سے حدیث کی صحت پر شک جاتا ہو. یعنی صحت حدیث میں ضعف اور عیب کا ہونا. اور علت سند میں بھی ہوتی ہے اور متن میں بھی ہوتی ہے. سند میں زیادہ ہوتی ہے، متن میں کم ہے، لیکن ہے. محدثین اس کی مثال ایسے دیتے ہیں کہ یہ ایکسپرٹس جو علت کو پہچان لیتے تھے، اس کی اگزامپل محدثین ایسے دیتے ہیں کہ اگر تم کسی ایسے آدمی کے پاس کھوٹا سکہ لے کر جاؤ جو سکوں کی پہچان رکھتا ہو، وہ سکہ دیکھتے ہی بتا دے گا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، جو کہ کوئی عام انسان نہ بتا سکے. بالکل اسی طرح سے اگر کوئی بیمار شخص ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر نے ابھی اس کو کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر نہیں دیے، وہ تو ہوں گے، بعد میں ہوں گے. وہ بتا دیتے ہیں کہ میرے تجربے کے مطابق آپ کو یہ پرابلم ہے، کیونکہ اس کے پاس تجربہ ہے، اس کی فیلڈ ہے. تو یہ تھی حدیث معلل. آج علوم الحدیث کا چیپٹر بس اتنا ہی رکھیں گے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.